اگلا مرحلہ ہے تعوذ اور تسمیہ کا۔ یہ تعوذ و تسمیہ اونچی آواز میں پڑھا جائے یا کہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے، کہ عمومی طور پر یہ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو۔ تو امام کے لیے سنت کیا ہے، اونچی آواز سے پڑھنا یا آہستہ آواز سے پڑھنا؟ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو، تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف کو آہستہ آواز میں پڑھے، بلند آواز سے نہ پڑھے۔ یہی طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ اس پر حدیث سنن نسائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پہ حدیث اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ذکر کیا گیا ہے، راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، وابی بکر وعمر، اور میں نے سیدنا ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ 4 مبارک ہستیوں کا ذکر فرمایا جو اس امت میں افضل ترین ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے رب کے محبوب کی ذات ہے، ان کے بعد سیدنا صدیق پاک، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی۔ ان 4 مقدس ہستیوں کا ذکر کیا کہ میں نے ان 4 کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فلم اسمع احدا منہم یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرماتے ہیں ان 4 ہستیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود کسی ایک سے بھی میں نے اونچی آواز میں بسم اللہ شریف نہیں سنی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، کیا یہ تعوذ و تسمیہ مقتدی بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ مقتدی نہیں پڑھے گا، امام پڑھے گا یا تنہا نماز پڑھنے والا پڑھے گا؟ اس لیے کہ تعوذ و تسمیہ سورہ فاتحہ کے تابع ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہے وہ تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے گا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی وہ تعوذ و تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ خواہ زور اثر کی نماز ہو یا مغرب و عشاء اور فجر کی نماز ہو، مقتدی خاموشی سے کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ جب سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا تو تعوذ و تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 پہ حدیث کا نمبر 910 ہے۔ تعوذ و تسمیہ کا پتہ چل گیا کہ یہ آہستہ پڑھنا ہے، اور اس کا حکم بھی نماز میں کیا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد قرات کی ابتدا کہاں سے کی جائے، یہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صفحہ نمبر 143 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اونچی آواز میں قرات کی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ یہ طریقہ ہمارا حدیث کے عین مطابق ہے، اور یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے؟ یہ سنن نسائی سے میں نے ابھی پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ سنن ابی داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے بعد جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کا صفحہ نمبر 122 ہے اور حدیث کا نمبر 782 ہے۔ جامع ترمذی کا صفحہ نمبر 160 اور حدیث کا نمبر 234 ہے۔ اگر سنن ابن ماجہ میں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، قالت فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفتتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ نبی کریم علیہ السلام قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا کرتے تھے۔ سے پتہ چلا ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔